نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران کی ایک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اگر اس آیت کا شان نزول دیکھا جائے، پس منظر دیکھا جائے، تو مدینہ کے اندر دو قبائل تھے، اوس اور خزرج۔ جب اسلام قبول کیا ان دونوں قبائل نے، تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارنے لگے۔ اب چونکہ یہ دونوں قبائل قدیم دور سے مدینہ میں مقیم تھے، یثرب کے پرانے باسی تھے، وہاں کے رہنے والے تھے، تو ارد گرد کے جو یہود تھے ان کے ساتھ ان قبائل کا آپس میں گہرا تعلق تھا، دوستی تھی اور آپس میں لین دین تھا، تعلقات تھے۔ اب جب یہ دونوں قبائل اسلام قبول کر لیا انہوں نے، تو اس کے بعد بھی ان کا رویہ ان یہودیوں کے ساتھ اور اپنے ان پڑوسیوں کے ساتھ اسی طرح سے تھا، دوستی کا تھا اور مروت کا تعلق تھا، آپس میں چیزوں کا لین دین کیا جاتا۔ تو جس طرح قدیم دور سے سلسلہ چلتا آ رہا تھا، اب مسلمان ہونے کے بعد بھی ان قبائل کا ان یہودیوں کے ساتھ اسی طرح سے برتاؤ تھا۔ لیکن دوسری طرف یہود کے جو عادات ہیں، ابتدا سے حق کے خلاف ہمیشہ سے وہ سرگرم رہے ہیں، ہمیشہ سے حق کی مخالفت انہوں نے کی، انبیاء کے ساتھ مقابلے کرتے رہے، ان کی نافرمانی کرتے رہے، یہاں تک کہ انبیاء کے قتل میں شریک رہے، بہت سارے نبی ان کے ہاتھوں قتل بھی ہوئے۔ تو اپنی اس فطرت کی بنا پر، اپنی اس بری خصلت کی بنا پر وہ انہی مسلمانوں سے بغض رکھنے لگے، دشمنی رکھنے لگے، جبکہ مسلمانوں کا دل ان کے حوالے سے صاف تھا۔ وہ جیسے پہلے ان کے ساتھ دوستی کا تعلق تھا، مسلمان اسی طریقے سے ان کے ساتھ لین دین کر رہے ہیں، ان کے ساتھ معاملات رکھ رہے ہیں۔ تو اس میں بعض دفعہ مسلمان ان سے کچھ مسلمانوں کی راز کی باتیں بھی آپس میں شیئر کر لیا کرتے، بات کر دیا کرتے۔ تو ان کی سازشوں اور ان کے مکر و فریب کو بیان کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو اس سے آگاہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، اور ان میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ ایمان والو، تم اپنے لوگوں کے سوا کسی کو اپنا بھیدی نہ بناؤ، رازدار نہ بناؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، اپنے لوگوں کے علاوہ، اپنی قوم کے علاوہ، مسلمانوں کے علاوہ کسی اور قوم کو، کسی اور فرقے کو، کسی اور گروہ کو
لا تتخذوا بطانا، ان کو اپنا ہمراز نہ بناؤ، ان کو اپنا قریبی دوست نہ بناؤ، ان کو اپنا بھیدی نہ بناؤ، من دونکم، اپنے سوا۔ اور مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ من دونکم سے مراد یعنی اپنے سے کم حیثیت والے لوگوں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ ایمان والا ہونا، مسلمان ہونا، اللہ کی توحید کا اقرار کرنا، اللہ کی ذات پر یقین رکھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول ماننا، یہ کسی بھی شخص کو مسلمان بناتا ہے اور پھر دیگر لوگوں سے افضلیت عطا کرتا ہے۔ ایمان ہونے کی وجہ سے غیر مسلم پر ایمان والے کو فوقیت حاصل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ ان لوگوں کو تم اپنا دوست سمجھتے ہو، ان لوگوں کو تم اپنا خیر خواہ سمجھتے ہو، ان کے دھوکے میں مت آنا، ان کے دلوں میں تمہارے خلاف بغض ہے، عناد ہے، دشمنی ہے، یہ جلتے ہیں تمہارے ایمان کی وجہ سے اور تمہارے ساتھ یہ کسی بھی طرح سے مخلص نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے ان لوگوں کو اپنا رازدار مت بنانا، اپنا قریبی مت بنانا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، یہ تو تمہاری بربادی ہی چاہتے ہیں، یہ کبھی نہیں چاہتے کہ تم بہتر ہو، یہ کبھی تمہاری ترقی نہیں دیکھ سکتے، یہ تمہیں آگے بڑھتا نہیں دیکھ سکتے، یہ تمہیں کامیاب ہوتا نہیں دیکھ سکتے۔ لا یألونکم خبالا، یہ تمہارے لیے بربادی ہی سوچتے ہیں اور تمہارا سراسر نقصان چاہتے ہیں، لہٰذا ان سے دل نہ لگانا، ان کو اپنا دوست مت سمجھنا، ان کے دھوکے میں نہ آنا۔ ودوا ما عنتم، یہ تو تمہیں تکلیف دے کر انہیں مزہ آتا ہے، یہ پسند کرتے ہیں کہ تم تکلیف میں ہو، تم پر کوئی آزمائش آئے، تم پر کوئی پریشانی آئے، یہ اس بات کو پسند کرتے ہیں، یہ تو اس قسم کے لوگ ہیں، لہٰذا ان یہودیوں کے مکر و فریب سے دور رہو اور کسی بھی طرح سے اپنی کوئی بھی راز کی بات ان کے سامنے نہ کرو، یہ تمہیں نقصان پہنچانے سے باز نہیں آئیں گے۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، ان کے منہ سے تمہارے خلاف بعض اوقات کوئی نہ کوئی بات نکل جاتی ہے، چونکہ دل میں بغض ہے، دل میں دشمنی رکھتے ہیں، دل میں کفر رکھتے ہیں، تو کبھی کبھار اس کا اظہار بھی ہو جاتا ہے، ان کے منہ سے کہہ بیٹھتے ہیں، ان کے منہ سے ایسی بات نکل جاتی ہے کہ جس سے تم سمجھ سکتے ہو کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، بلکہ تمہارے دشمن ہیں، اور یہ ہمیشہ سے تمہارے دشمن ہیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، ان کے منہ سے کچھ نہ کچھ تمہارے خلاف کبھی نہ کبھی ظاہر ہوتا رہتا ہے، یہ بھی تمہارے سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ تم ان کی چالوں کو سمجھ جاؤ، ان کی سازش کو سمجھ جاؤ، ان کی سوچ کو پڑھ لو اور دیکھ لو کہ یہ کس طریقے سے تمہیں ہر وقت نقصان پہنچانے کے درپے ہیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، اب دل میں جب کفر ہوتا ہے، دل میں جب بغض ہوتا ہے، دشمنی بھری ہوتی ہے، تو بعض اوقات زبان سے اس کا اظہار بھی ہو جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ وہ چاہتے نہیں ہیں کہ تمہیں پتہ چلے ان کی دشمنی، وہ تمہیں اس بات پر مطلع نہیں کرنا چاہتے کہ تم ان کی اصلیت کو سمجھ سکو، ان کی حقیقت کو سمجھ سکو، لیکن دل کے اس بغض اور کفر کی وجہ سے کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی اچانک ان کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے کہ وہ دنیا کے سامنے ان کی حقیقت کھل جاتی ہے۔ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ جو کچھ وہ دلوں میں چھپا کے بیٹھے ہیں
جو ان کے دل میں جو تمہاری دشمنی ہے، جو بغض ہے، وہ وما تخفی صدورہم جو دل میں چھپائے بیٹھے ہیں، اکبر وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو یہ ظاہر کر بیٹھے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کی کسی بات سے تمہیں اندازہ ہو جائے کہ یہ تمہاری دشمنی کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھو یہ جو بیان کر بیٹھے ہیں یہ تو بھولے سے ان کے منہ سے نکل جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے یہ اپنی حقیقت واضح کر دیتے ہیں، اپنی اصلیت دکھا دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو وما تخفی صدورہم جو ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے، جو ان کے دل میں چھپا ہوا ہے، وہ یہ ظاہر نہیں کرتے، نہ ہونے دیتے ہیں، اکبر وہ اس سے کہیں زیادہ ہے اور بڑا ہے۔ لہٰذا ان کی سازشوں کو سمجھو، ان کے دجل کو سمجھو، ان کے مکر و فریب کو سمجھو، ان کے دھوکے میں نہ آؤ اور ان سے دور رہو، ان کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں نہ کرو، ان کو اپنا ہم سفر، ہم نوا اور ہم راز نہ بناؤ۔ قد بینا لکم الآیات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم یہ آیتیں اور یہ پتے کی باتیں ہم تمہارے لیے بیان کرتے ہیں، ان کنتم تعقلون اگر تم شعور رکھتے ہو، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ بات سمجھ اس کو آئے گی کہ جس کو اللہ نے شعور دیا، عقل دی، سمجھ دی، اور جو اس بات کو نہیں سمجھ سکتا، چاہے وہ خود کو جتنا بڑا فلسفی اور پڑھا لکھا سمجھتا رہے، حقیقت میں اور قرآن کی نظر میں وہ بے وقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ان کی سازشوں کو سمجھو، ان کی حقیقت کو سمجھو، ان کے کفر کو سمجھو، لیکن یہ اس صورت میں ہوگا کہ جب تم شعور رکھو گے، عقل سے کام لوگے، اپنا دماغ استعمال کرو گے۔ قد بینا لکم الآیات، ہم نے اپنی نشانیاں، اپنی آیتیں واضح کر کے تمہارے لیے بیان کر دی ہیں، تمہارے سامنے رکھ دی ہیں۔ ان کنتم تعقلون اگر تمہیں عقل ہوگی، اگر تمہیں سمجھ ہوگی تو تم اس سے رہنمائی لے لو گے، یہ تمہارے لیے کافی ہے، اتنی رہنمائی تمہارے لیے کافی ہے، اور اس کو اللہ کی طرف سے غنیمت سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ ان کی سازشوں سے بچو، ان کے مکر سے بچو، ان کا مکر بہت بڑا ہے۔ لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا، انہیں اپنا رازدار مت بنانا، یہ تمہاری بربادی چاہتے ہیں۔ ودوا ما عنتم، اور تمہارے لیے برا سوچ کر یہ اچھا سمجھتے ہیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے منہ سے بسا اوقات کچھ نہ کچھ نکلتا رہتا ہے ایسا کہ جو ان کو تمہارے سامنے ظاہر کر دیتا ہے اور ان کی حقیقت تمہارے سامنے کھل جاتی ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، لیکن جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے بیٹھے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، کہیں بڑا ہے۔ ہاں انتم اولائی تحبونہم، اے لوگو، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ رکھتے ہو، تم ان سے محبت رکھتے ہو، ان کے بارے میں تمہارے دل صاف ہیں۔ ولا یحبونکم، لیکن یہ تم سے کسی طرح بھی محبت نہیں رکھتے۔ تحبونہم، تم ان سے محبت رکھتے ہو، یہ انہی مسلمانوں سے ذکر ہے کہ جنہوں نے یہودیوں کو اپنا دوست سمجھا، قدیم دور سے اکٹھے رہتے چلے آ رہے تھے، تو اب کچھ لوگ مسلمان ہو گئے اور یہودی اپنے اسی طرح مذہب پر قائم ہیں، تو مسلمان ان کے لیے اچھا سوچ رہے ہیں، ان کے ساتھ دوستی بھی رکھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ معاملات بھی کر رہے ہیں، اور اپنے اسی دل کے صاف ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ دل کی باتیں بھی کر بیٹھتے ہیں، راز و نیاز کی باتیں بھی کر جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے حق میں ٹھیک نہیں ہے، یہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں، لہٰذا مسلمانوں کے علاوہ کسی کو اپنا دل نہ دو، اپنا راز نہ دو، اور اس کے ساتھ کوئی ایسی بات نہ کرو کہ جو تمہارے لیے بعد میں باعث ندامت اور شرمندگی بنے۔ ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، تم تو ان سے
اچھا معاملہ کرتے ہو، تم ان کے بارے میں اچھے خیالات رکھتے ہو، نیک جذبات رکھتے ہو، اولئک تحبونہم ولا یحبونکم، لیکن یہ تمہارے ساتھ تعلق درست نہیں رکھتے، تمہارے ساتھ کسی بھی طرح سے محبت نہیں رکھتے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اور حقیقت یہ ہے کہ تم تو ساری کی ساری کتابوں کو بھی ماننے والے ہو، جبکہ یہ اپنی کتابوں میں بھی اتنا ہی مانتے ہیں جو ان کو پسند آتا ہے، اور جو ان کی مزاج کے مطابق ہوتا ہے اس کو مان لیتے ہیں، باقی کا انکار کر دیتے ہیں، اور تمہاری کتابوں کا، تمہارے رسول کا تو یہ سرے سے انکار کرتے ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کو تمہارا شکر گزار ہونا چاہیے۔ فطری طور پر، اخلاقی طور پر اگر دیکھا جائے تو ایک شخص آپ کی حمایت کر رہا ہے تو آپ کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے کہ ٹھیک ہے، آپ ہمارے عقیدے کا خیال رکھتے ہیں، آپ ہماری کتاب پر یقین رکھتے ہیں، آپ جو ہم کہتے ہیں آپ اس کا بھی انکار نہیں کرتے، آپ اس کو مانتے ہیں، اور جو آپ مانتے ہیں اس کا وہ انکار کرتے ہیں۔ تو حقیقت میں آپ تو سب کتابوں کے ماننے والے ہیں، آپ سب کتابوں کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے احکامات جو ان کے اوپر نازل ہوئے وہ اللہ کی طرف سے ہیں، جو کتابیں، جو صحیفے ان پر نازل ہوئے آپ سب پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ من جانب اللہ ہیں، وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، کہ تم تو ساری کی ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہو، ان کو حق مانتے ہو، ان کو اللہ کی طرف سے نازل شدہ مانتے ہو، اور یہ تو تمہاری کتاب کو بھی نہیں مانتے، تمہارے نبی کو بھی نہیں مانتے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے، عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ نفرت رکھو، ان کے ساتھ برا رویہ رکھو، اور یہ تمہارے خیر خواہ ہوں اور تمہاری عزت بھی کریں، تمہارا احترام بھی کریں، اس لیے کہ تم ان کی باتیں بھی مان رہے ہو۔ انکار یہ کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ تمہاری بات مانیں، تمہارے ساتھ احترام کا معاملہ رکھیں، اور تم ان سے اگر نفرت رکھو تو عقلی طور پر اس کی گنجائش ہے کہ تمہیں رکھنی چاہیے کہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے، تمہارے نبی کا بھی انکار کرتے ہیں۔ لیکن اس کا الٹ ہو رہا ہے، تم ان سے محبت رکھتے ہو، تم ان سے خیرخواہی کا معاملہ رکھتے ہو، جواب میں یہ تم سے نفرت کرتے ہیں، تم سے دشمنی کرتے ہیں، تمہاری کتاب کو بھی نہیں مانتے، تمہارے نبی کو بھی نہیں مانتے، اور حقیقت میں وہ اپنی کتابوں کو بھی جھٹلا رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے مذاہب میں، ان کی کتابوں میں، ان کے انبیاء کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ آخری نبی نے آنا ہے، اور اس کی نشانیاں بتائی گئیں، اس پر ایمان لانے کی ترغیب دی گئی۔ تو اگر یہ اپنی کتابوں پر بھی صحیح 100% ایمان لا رہے ہوتے تو یہ آپ کی بات پر بھی ایمان لے آتے اور آپ کا انکار ہرگز نہ کرتے۔ تو اے مسلمانوں، تحبونہم ولا یحبونکم، تم تو ان سے خیرخواہی رکھتے ہو، یہ تمہارے خیرخواہ نہیں ہیں، یہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم ساری کتابوں کو اللہ کی کتاب مانتے ہو، اللہ کا پیغام مانتے ہو، اس کا احترام کرتے ہو۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ، اب جب یہ تم سے ملتے ہیں تو مسلمان بن کے ملتے ہیں۔ بہت سارے ان میں منافقین ہیں کہ جو تمہارے سامنے آتے ہیں، قالوا آمنا، کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ہم بھی تمہاری طرح ہیں، جیسے تم مسلمان ہو ہم بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں، تمہیں دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جب تمہارے سامنے آتے ہیں تمہاری بولی بولتے ہیں اور تمہارے خیرخواہ بنتے ہیں، تمہارے ساتھی بن جاتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا، جب اکیلے ہوتے ہیں، جب تمہارے ساتھ نہیں ہوتے، عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، غصے میں اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں، انگلیوں کو چباتے ہیں غصے میں، تمہاری دشمنی میں، ان کے دل میں سخت دشمنی ہے تمہاری، اور اس دشمنی کی بنا پر جب تنہائی میں ہوتے ہیں، جب تمہارے ساتھ نہیں ہوتے
تو یہ غصے میں اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں، اپنی انگلیاں چباتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ ان کو کہو کہ تم مر جاؤ اپنے اس غصے میں، قل ان سے کہہ دو موتوا بغیظکم، تمہیں تمہارا غصہ مبارک ہو، مر جاؤ اس غصے میں، ہلاک ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ اسی غصے کو لے کر۔ یہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کی اور غیر مسلموں کی حقیقت بیان کر رہے ہیں مسلمانوں کے سامنے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، جاؤ اپنے اس غصے میں تم ہلاک ہو جاؤ، جو چاہے کرتے رہو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے حال بھی خوب جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ تمہارے دل میں ایمان ہے یا نفاق ہے۔ تم مسلمانوں کے سامنے آ کے مسلمانوں کی بولی بولتے ہو، مسلمانوں کے ساتھی بننے کی کوشش کرتے ہو، اور تنہائی میں انہی مسلمانوں کے خلاف اپنی انگلیاں چباتے ہو غصے میں۔ تمہارے دلوں کے حالات سے اللہ خوب واقف ہے۔ پھر آگے فرمائے ان تمسسکم حسنۃ، تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے، تسؤہم، انہیں تکلیف ہو جاتی ہے، انہیں پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، اور بھلائی بھی تمہیں چھو کے بھی کوئی گزر جائے، بھلائی، اچھائی، کوئی بہتری تمہارے قریب آ جائے، یہ اس سے بھی نالاں ہوتے ہیں، ان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ، اگر کوئی بھلائی تمہارے قریب بھی آ جاتی ہے، کوئی ذرا سی بھلائی تمہیں ملتی ہے، تسؤہم، ان کو تکلیف ہو جاتی ہے، ان کو برا لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكَ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اگر تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے، تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تمہیں کوئی نقصان ہوتا ہے، يَفْرَحُوا بِهَا، خوش ہو جاتے ہیں، شادیانے بجاتے ہیں، خوشی سے پاگل ہو جاتے ہیں۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها۔ اب پھر اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے تجویز فرما دیا۔ علاج کیا ہے؟ وان تصبروا وتتقوا، صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کا مکر تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ شرط کیا ہے؟ تمہیں صبر کرنا ہوگا اور تمہیں تقوی اختیار کرنا ہوگا۔ یہ دو علامتیں اللہ رب العزت نے بیان فرما دیں، یہ دو خوبیاں، یہ دو اعمال، یہ وہ اعمال ہیں کہ جن کو جب ایمان والا اختیار کر لیتا ہے تو پھر ہر قسم کی تکلیف سے، تنگی سے، مصیبت سے، آزمائش سے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ اگرچہ یہ کفار تم پہ حملہ آور ہیں، چاروں طرف سے حملہ آور ہیں، ہر طرح سے تمہیں گھیرنے کی کوشش کرتے ہیں، تمہیں مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، تمہارے لیے برا سوچتے ہیں، تمہیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو خوشی پہنچاتی ہے، تمہاری خوشی ان کو تکلیف پہنچاتی ہے، لیکن یاد رکھو ان تصبروا وتتقوا، اگر تم مصیبتوں پر صبر کرو گے، آزمائشوں پر صبر کرو گے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرو گے، وتتقوا، اور تقوی اختیار کرو گے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرو گے، اللہ کے سامنے سر جھکاتے رہو گے، اللہ کی اطاعت میں اپنے اعمال کرتے رہو گے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھو گے، تو لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کا کوئی بھی مکر، ان کی کوئی بھی چال، ان کی کوئی بھی سازش تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے، اسے سب معلوم ہے، وہ سب کچھ ٹھیک کرنے پر قادر ہے، بہترین انتظام کرنے پر قادر ہے۔ یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، یہ رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے، یہ تمہیں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں تمہارے سامنے واضح کر کے بیان کرتا ہے تاکہ تم ان سے روشنی لو اور شعور حاصل کرو اور ان کی سازشوں کو سمجھو۔ انہی آیات کو اگر موجودہ حالات کے تناظر میں ہم دیکھیں تو وہاں بھی یہ آیات مسلمانوں کی بہترین رہنمائی کرنے کے لیے کافی ہیں کہ ان باطل کے ماننے والوں کو کبھی بھی اپنا دوست نہ بنانا، ان کو کبھی بھی اپنا رازدار مت بنانا، ان کے ساتھ قریبی تعلق مت بنانا، یہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ اور یہاں یہ بات بھی مد نظر رہنی چاہیے کہ اسلام مطلقاً کفر کو برا بھلا نہیں کہتا۔ وہ کفار کہ جو ذمی ہیں،
جو مسلمان حکومت کے زیر سایہ رہتے ہیں ان کی حقوق کے تحفظ کی بھی اسلام بات کرتا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ ہر کافر کو پکڑ کے مار دیا جائے اور اس کو اپنا دشمن سمجھا جائے۔ یہ سارے معاملات حربی کافر کے لیے ہیں۔ ذمی جتنے بھی مسلمان حکومت کے زیر سایہ جو لوگ ہوں گے ان کی سیکیورٹی، ان کا تحفظ یہ اسلامی حکومت کے ذمے ہوگا، اور ان کے ساتھ ان کے حقوق بھی ہیں، ان کی حقوق کی خلاف ورزی پر تنبیہ فرمائی گئی ہے، ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہوگا۔ لیکن جو لوگ آپ سے دشمنی کریں گے، دل میں دشمنی رکھیں گے، منافقت رکھیں گے، ان لوگوں کو کبھی بھی اپنا رازدار مت بنانا اور ان کو اپنی صفوں میں کبھی بھی داخل مت کرنا، نقصان اٹھاؤ گے۔ اور جب بھی مسلمانوں نے غیر اللہ پر بھروسہ کیا، غیر اللہ کے ماننے والوں پر بھروسہ کیا، تو ہمیشہ سے انہوں نے نقصان مسلمانوں کو بھی دیا، امت کو بھی نقصان پہنچایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کو ایک مرتبہ کسی نے مشورہ دیا کہ یہ فلاں شخص کو آپ اپنا کاتب بنا لیں، اپنے ساتھ رکھ لیں، حکومتی کاموں میں ظاہر ضرورت پڑتی ہے لکھنے پڑھنے کی، تو یہ اچھا لکھتا ہے، کاتب بہت اچھا ہے، خوبصورت لکھائی ہے اس کو آپ اپنے ساتھ رکھ لیں۔ لیکن وہ غیر مسلم تھا، یہودی تھا غالباً۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں اس کو اپنے ساتھ رکھ لوں گا، یہی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا، ایمان والو اپنے لوگوں کے علاوہ کسی کو اپنا رازدار مت بناؤ، یہ ہمیشہ تمہاری بربادی ہی چاہتے ہیں۔ تو میں اس کو اپنے ساتھ شامل کر کے اس آیت کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا۔ پھر آگے دیکھ لیں، قد بدت البغضاء من افواہہم، اپنے منہ سے کبھی نہ کبھی یہ کچھ نہ کچھ ایسا بول دیتے ہیں، ان کے منہ سے نکل جاتا ہے کہ جس سے ان کی منافقت ظاہر ہوتی ہے اور ان کی اصلیت دنیا کے سامنے آ جاتی ہے۔ جب مسلمانوں پہ حالات تنگ آتے ہیں، پریشانی آتی ہے، تو پھر یہ کھل کے سامنے آ جاتے ہیں، ان کے منہ سے ایسے ایسے ملفوظات نکلتے ہیں کہ جس سے ان کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں کفر کے مکر و فریب کو سمجھنے کی اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی بہترین رہنمائی فرمائی کہ کس طریقے سے کفر کی چالوں کو سمجھنا ہے، بچنا ہے۔ کبھی یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ اب ان کے کچھ قریبی لوگ، ان کے چمچے، ان کے خیر خواہ ہر دور میں ہوں گے، ہر وقت تمہارے درمیان وہ بھی موجود رہیں گے، وہ تمہیں ان کی فضیلت بتاتے رہیں گے، ان کے گن گاتے رہیں گے، ان سے ڈراتے رہیں گے، ان سے تمہیں مرعوب کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کی باتوں میں نہیں آنا اور اپنا تحفظ یقینی بنانا ہے۔ اب دوسری بات، گزشتہ بھی کئی جمعوں پر یہ بات ہو چکی کہ اس وقت حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے بہت زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ آئے روز جو ہمارے سامنے حالات آ رہے ہیں ان سے صاف طور پر واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا بہت ضروری ہے، اور اللہ کو راضی کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ توبہ کر لینا، گناہوں سے بچ جانا اور اپنے معاملات درست کر لینا اللہ کی رضامندی کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ حالات کو بنا بھی دیں گے، سنوار بھی دیں گے، ہمیں مشکلوں سے بھی نکال دیں گے، اور ہر قسم کے خوف اور پریشانی کے عالم سے بھی اللہ تعالیٰ ہی نکالنے والے ہیں۔ حالات لانے والا بھی اللہ اور حالات کو بہتر کرنے والا بھی اللہ۔ اب ہم نے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے حضور توبہ استغفار کر کے اپنے معاملات کو درست کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت گزشتہ سے پیوستہ جمعے پر بھی عرض کیا تھا کہ فرمایا کہ پے در پہ مصائب آئیں گے، اوپر نیچے پریشانیاں آئیں گی، اللہ کے عذاب آئیں گے، اور اس کا مشاہدہ ہم کر رہے ہیں۔ جب مختلف گناہ عام ہو جائیں گے، زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے گا، بیویوں کی اطاعت ہوگی، ماؤں کی نافرمانی ہوگی، دوستوں کو قریب کیا جائے گا، والد کو دور کر دیا جائے گا، نافرمانی کی جائے گی،
سود عام ہو جائے گا، شراب نوشی عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، بدکاری عام ہو جائے گی، بعد میں آنے والے پہلے والوں پر لعن طعن کرنے لگیں گے۔ اس قسم کے گناہ بہت سارے گنوا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ کچھ ہونے لگے تو پھر تم اللہ کی طرف سے کسی خیر کی توقع مت رکھنا، پھر انتظار کرنا، سرخ آندھیاں بھی چلیں گی، ہوائیں بھی چلیں گی، طوفان بھی آئیں گے، زلزلے بھی آئیں گے، اور پے در پے آئیں گے، صورتیں بھی مسخ ہوں گی، اور زمین میں بھی لوگوں کو دھنسایا جائے گا، اور معلوم نہیں کیا کیا ہوگا، اور ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری پے در پے مصائب آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، تکالیف آئیں گی، اور پھر وہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ جس طرح ایک ہار ٹوٹتا ہے، تسبیح ٹوٹتی ہے، اس کے دانے ایک دم سے پے در پے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اس طریقے سے اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئیں گی، عذاب آئیں گے، اور پھر تم ان کا سامنا نہیں کر سکو گی۔ ان سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے، رجوع الی اللہ، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو منا لو، اللہ کو اپنے ساتھ لے لو، سارے معاملات انشاءاللہ درست ہو جائیں گے۔ اور آخری بات کہ کل 1 مئی گزرا، اور 1 مئی مزدوروں کا عالمی دن کے طور پر دنیا میں اس کو منایا جاتا ہے اور اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اب اس دن کے اوپر ہی آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے کیسے دوہرے معیار ہیں۔ اس دن بھی جن کے نام پر وہ دن منایا جاتا ہے، چھٹیاں کی جاتی ہیں، عیاشیاں کی جاتی ہیں، ان لوگوں کو کسی قسم کا کوئی تحفظ فراہم نہیں کیا جاتا۔ وہ اس دن بھی کام پہ، اور نکمے سارے اس دن بھی چھٹی پہ۔ یہ اس دنیا کے دوہرے معیار ہیں۔ اور کسی دور میں، کسی زمانے میں اپنے حق کے لیے محنت کش لوگ نکلے۔ امریکہ میں، شکاگو میں 1886 میں غالباً انہوں نے احتجاج کیا، وہ باہر نکلے اپنے حق کے لیے کہ ہمارے کوئی اوقات مقرر کیے جائیں، دن رات ہم سے کام لیا جاتا ہے، ہماری اجرت مقرر کی جائے۔ اس حوالے سے جب انہوں نے آواز اٹھائی، نکلے باہر، ان پر فائر کیا گیا، اور ان میں سے ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ کچھ پکڑے گئے، پکڑنے والوں کو بھی بعد میں ان کو بھی پھانسی دے دی گئی۔ تو اس یاد میں اس دن کو یوم مزدور کے نام پر منایا جانے لگا، لیکن یہ صرف نام کا منانا ہے۔ چاہیے تو یہ کہ اس دن محنت کش طبقے کو اس کو سراہا جائے، اس کو کوئی ریلیف دیا جائے، اس کو کوئی سہولت دی جائے، ان کو آرام دیا جائے، ان کے ساتھ کوئی تعاون کی صورت ہو، لیکن اس حوالے سے بھی غفلت برتی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 3 طرح کے لوگ ہیں کہ جن کے خلاف میں خود مدعی بنوں گا قیامت کے دن، میں خود فریق بنوں گا اور ان کے خلاف میں فیصلہ دوں گا۔ وہ 3 طرح کے لوگ دیکھیں کون سے ہیں۔ پہلا وہ شخص کہ جس نے اللہ کے نام پر کسی سے عہد کیا اور پھر اس عہد کو توڑ دیا۔ اللہ کا نام استعمال کیا، اللہ کا نام دے کر کسی سے وعدہ کیا اور پھر اس وعدے کو توڑ دیا، اس عہد کی پابندی نہ کی، اس کو توڑ بیٹھا، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن میں خود اس کے خلاف مدعی بن کے آؤں گا۔ اور دوسرا وہ شخص کہ جس نے کسی آزاد انسان کو بیچ ڈالا اور اس کی رقم کھا گیا، اس شخص کے لیے بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ میں اس ظلم پر بھی میں خود مدعی بن کر، میں خود فریق بن کر اس کے خلاف آ جاؤں گا۔ اور تیسرا شخص فرمایا کہ وہ کہ جس نے کسی کو کام پہ رکھا، مزدوری پہ رکھا، ملازم رکھا اور پھر اس کو تنخواہ پر رکھا، لیکن اس کے پیسے کھا گیا، اس کی تنخواہ نہیں دی، کام اس سے پورا لیا لیکن اس کو اجرت نہیں دی، اس شخص کے خلاف بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ میں خود مدعی بن کر، فریق مخالف بن کر اس کے خلاف آ جاؤں گا۔ تو آپ خود سوچیں کہ کیا بنے گا اس وقت کہ جب اللہ خود دعویٰ دائر کر دے گا کسی پر، تو پھر کون سا وکیل ہے کہ جو کر کے اس سے وہ ہمیں وہاں پر اس اللہ کی عدالت سے چھڑا سکے گا۔ اور دیکھیں ان تینوں جو اشخاص بیان فرمائے، تینوں باتیں، ان تینوں باتوں میں معاملات کا ذکر ہے، لین دین، معاملات، اور یہ وہ معاملات ہیں کہ جو سب سے زیادہ اس مسلمان قوم کے کمزور ہیں۔ معاملات کے اعتبار سے ہم انتہائی کمزور واقع ہوئے ہیں،
اس حوالے سے فکر کرنی چاہیے اور اپنے معاملات کو درست کرنا بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کو مزدوری اس کی پسینہ خشک ہونے سے قبل اس کی مزدوری دے دی جائے۔ اسلام کی تو یہ تعلیمات ہیں، لیکن ہمارے ہاں رواج کیا ہے کہ پیسہ روک لینا ہے، پیسہ وقت پر نہیں دینا، اور دینا ہے تو خوب رلا رلا کے پیسہ دینا ہے۔ جو دینا ہے ہم نے، جو ہمارے ذمے ہے، وہ پیسہ بھی ہم رلا رلا کے دوسرے کو دیتے ہیں، اور اس حوالے سے بھی ہم بہت زیادہ غفلت کا شکار ہیں۔ اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے معاملات کو درست فرمائے، اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔